الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حصن المسلم آن لائن کلاس کے اس 24 کلاس میں آپ تمام کا استقبال کیا جاتا ہے۔ کل کی کلاس میں جو لاسٹ دعا جو ہم نے پڑھی تھی وہ یہ کہ شادی کرنے پر اور سواری خریدنے پر جب اس کا استعمال کرنے سے پہلے جو دعا پڑھی جائے گی وہ دعا سے متعلق الحمدللہ ہم نے بات سیکھی ہے۔ اب آئیے آج کی اس کلاس میں پیج نمبر 95 سے کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا سبجیکٹ ہے جس پر ہم دعا سیکھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسلامی طریقہ بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ جس کے گھر میں بچہ پیدا ہو، یا لڑکا یا لڑکی، اسے مبارکباد کس طرح دی جائے۔ عام طور پہ لوگ بچہ پیدا ہونے کے وقت میں ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، لیکن اسلام میں اس چیز کی بھی کمی نہیں ہے کہ آپ اپنی خود طریقہ دیکھ لیں جس طریقے پر آپ کو جو سو لوگوں کو مبارکباد دینا جو سو چاہیے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ بھی امت کے سامنے رکھ دیا تاکہ مبارکبادی دینے میں بھی ایک دوسرے کو اسلام طریقہ اپنایا جائے، وہ طریقہ اپنایا جائے جو سب سے بہتر ہو، اور وہ طریقہ اپنایا جائے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، وہ طریقہ اپنایا جائے جس کے ذریعے نیکیاں حاصل ہوتی ہو، برائیوں کو دور کیا جا سکتا ہے، گناہوں کو دور کیا جا سکتا ہے۔ وہ طریقہ جس کے پاس بچہ پیدا ہو سے مبارکباد اس دعا کے ساتھ دیا ہے، بارک اللہ لک فی الموہوب لک وشکرت الواہب وبلغ اشدہ ورزقت برہ۔ اللہ تعالیٰ تجھے عطا کردہ بچے میں تیرے لیے برکت کرے، یعنی یہ بچہ آیا ہے تمہارے گھر میں، لوگ یہ کاؤنٹ کرتے ہیں کہ بھئی بچے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، خرچہ بڑھتے جا رہا، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بچے اب کہاں پال سکتے، آج کے زمانے میں پیدا ہی مت کرو۔ اسلامی تعلیمات کے لحاظ سے کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ بچے پیدا نہیں کرنا اس سوچ کے ساتھ کہ ہم پال نہیں سکتے۔ یہ غلط عقیدہ ہے، بالکل غلط عقیدہ ہے، اللہ پہ توکل ہٹا دینے والی بات ہے، اللہ سے نا امیدی والی بات ہے، اس کی رحمت سے نا امیدی والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اس کا ترجمہ اس طرح ہے، تم کو اور ان کو رزق ہم ہی دینے والے ہیں۔ آپ جب پیدا ہوئے تھے تو آپ کا رزق لے کے آئے تھے کہ آپ کے ماں باپ بھی اگر یہی سوچتے ہیں کیوں پیدا کرتے بچے، تو آپ بھی پیدا نہیں ہوتے تھے دنیا کے اندر۔ تو لہذا اللہ عز و جل کی ذمہ داری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسی عورت سے نکاح کرو جو زیادہ بچے جن سکے، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تعداد قیامت کے دن دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں پر فخر کریں گے، سبحان اللہ، کہ میری امت کی تعداد اتنی زیادہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری امت کے اعمال کا اجر و ثواب ملے گا، اس لحاظ سے کہ علامہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے کہا، کیونکہ بات اسلام کی آپ نے پہنچائی ہے، اصول یہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بات پہنچاتے ہیں انہیں عمل کرنے والے کی طرح اجر و ثواب ملتا ہے، اور عمل کرنے والے کے اجر میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ تجھے عطا کردہ بچے میں تیرے لیے برکت کرے، یعنی لوگوں کے پاس جانا، یہ بولنا، ارے بھائی 3 بچے تھے نا پھر چوتھا کے کوں، 2 بچے تھے نا پھر تیسرا بچہ کے کوں، تمہاری تنخواہ کتنی ہے، ایسا کہہ کے واسطے جلد بازی ہے، پیسے آئے خود بچے پیدا کر لینا، یہ سب مایوسی والی باتیں ہیں، کفر والی باتیں ہیں، ناشکری والی باتیں ہیں۔ تو یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ اس بچے میں تیرے لیے برکت کرے، یعنی اس کے جو بھی اخراجات ہیں بڑے آسانی سے پر ہو جائے، تمہارے لیے برکتیں ہو جائیں، آسانیاں ہو جائیں۔ وَشَكَرْتَ الْوَاهِبَ وَبَلَغَ أَشُدَّهُ وَرُزِقْتَ بِرَّهُ۔ تو دینے والے کا شکر ادا کرے، تو دینے والے کا شکر ادا کرے، یہ بچہ جوانی کی عمر کو پہنچے اور تجھے اس کی بھلائی نصیب ہو، سبحان اللہ۔ دینے والے کا شکر ادا کرے یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے، کسی کو اولاد نہیں ہوتی تو ان سے پوچھیے، اور پھر یہ بچہ جوانی کو پہنچے یعنی اس کی حیات میں اضافہ ہو، برکت ہو، عمر میں اضافہ ہو، اور تجھے اس کی بھلائی نصیب ہو۔ اب اس کی بھلائی نصیب ہو اولاد کی، یعنی وہ تمہارا نافرمان نہ بنے، یہ مراد وہاں پر بات ہے۔ تمہاری خدمت کی ضرورت ہو تو تمہاری خدمت کرے، تمہاری اطاعت کرے، اور اسے دیکھ کر
تمہیں تسلی ملے جب یہ دین پر عمل کرے گا تو والدین کو سب سے بڑی تسلی اسی بات سے ہونی چاہیے. بچہ ڈانس کرنا سیکھ گیا تو والدین خوش ہو رہے ہیں, انڈیاز گاٹ ٹیلنٹ میں چلے گیا تو والدین خوش ہو رہے ہیں, گانا سریلی آواز میں گا کے جو سو انڈین آئیڈل بن گیا تو خوش ہو رہے ہیں. تسلی اس بات سے ہونی چاہیے کہ اللہ کی اطاعت کا جذبہ اولاد میں, تسلی اس بات سے ہونی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ ہے. گمراہ نہیں کر دیا اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کو, ہدایت پر رکھا, یہ سب سے بڑی نعمت ہے, یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے دیگر وسائل دنیا میں, وسائل کے ذریعے رزق تلاش کرے, انجینئر بنے, ڈاکٹر بنے, میڈیکل ایجوکیشن حاصل کرے, ریسرچ میں آگے بڑھیں. جس قدر آگے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کے وسائل اختیار کر کے علم حاصل کر سکتا ہے, اور علم کے ساتھ ساتھ ان کے لیے دنیا میں فائدہ اٹھا سکتا ہے, اس علم کے ذریعے لوگوں کو فائدہ دے سکتا ہے, سب کام کرے. لیکن اللہ عز و جل کی ذات کو نہ بھولے, اس کے دین کو نہ بھولے, اور یہ احساس ہو جائے کہ جو علم حاصل ہوا ہے وہ اللہ کی طرف سے. اس علم کے ذریعے جو ہم تجارت کر رہے ہیں, جو فائدہ اٹھا رہے ہیں, جو انوینشن کر رہے ہیں, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس لیے کہ انسان کی تخلیق اللہ نے کی, اور انسان میں قابلیت اور چاہت دونوں چیزوں کی پیدائش بھی اللہ عز و جل نے کی ہے. تو وہ قابلیت اور چاہت سے اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے, انسان جو چاہتا ہے دنیا میں خیر کر سکتا ہے. دوسرا سبجیکٹ ہے دوسرا شخص اس کے جواب میں کیا کہے. یعنی بارک اللہ ورزقک اللہ مثلہ واجزابک, یعنی اس دعا کے بارے میں یہ امام نووی کا قول ہے, یعنی بہت ہی مشہور عالم دین گزرے ہیں, اور امام نووی رحمہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ پلٹا کر جواب دینے میں اور بہتر بات ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت بات نہیں یہاں لکھا گیا واضح طور پہ, بلکہ اسلاف ایسے علماء کرام جو قرآن اور سنت سے جڑے ہوئے تھے وہ پلٹا کر جواب دے رہے ہیں. آپ جواب نہیں دیتے کوئی مسئلہ نہیں, لیکن عام دعا کی نیت سے پڑھی جا سکتی ہے, سنت کی نیت سے نہیں, ورنہ سنت نہیں ہے, سنت کی نیت سے پڑھ تو بدعہ ہو جاتی. عام دعا جیسے اپنے پاس اگر کوئی سلام کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام کہتے ہیں, اس کے بعد کیا پوچھا جاتا ہے خیریت سے ہیں کیا. اب خیریت سے پوچھنا ہمارا کلچر ہے, تو اسی اعتبار سے دعا بھی کہی جا سکتی ہے. اور یہ برکت دے, تیرے اوپر برکت نازل کرے, اللہ تجھے بہترین جزا دے, اللہ تجھے اس جیسا عطا کرے اور تجھے پورا ثواب عطا کرے. یعنی جو دعا دے رہا ہے اس کو بھی کہنا کہ آپ کو بھی جیسا عطا کرے, آپ کو بھی اجر و ثواب ملے, آپ کو بھی جزائے خیر ہو جو آپ ہمارے لیے برکت اور رحمتوں کی دعائیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے بچوں کو کن کلمات کے ساتھ پناہ دی جائے. یعنی چھوٹے بچے جب پیدا ہوں, اور روزانہ بھی آپ بچوں کو دم کرنے کا طریقہ تھا کہ لوگوں کی نظر بد نہ لگے, گھر میں حادثات وغیرہ سے محفوظ رہیں, کن کلمات سے کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حسن اور حسین رضی اللہ عنہم اجمعین کو ان کلمات کے ساتھ پناہ دیا کرتے تھے. پناہ دینے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی امان مانگتے, سیکیورٹی مانگتے تھے ان سے. اعیذکم بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہام ومن کل عین لام. صحیح بخاری کی حدیث ہے, سنن ترمذی بھی ہے یہ حدیث. میں تم دونوں کو اللہ کے کامل کلمات کے ساتھ ہر شیطان کے شر سے بچنے کی دعا کرتا ہوں, اور ہر زہریلے جانور کے شر سے بچنے کی دعا کرتا ہوں, اور ہر لگ جانے والی نظر سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں. یعنی بچے کھیلنے نکل جاتے ہیں, کوئی جانوروں کا شر نہ ہو, یہ چیز کی بھی دعا مانگی گئی ہے. اور ہر قسم کا مخلوق کا شر, جیسے دعا میں آیا ہے کلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ, ہر قسم کی شیطانیت. یعنی انسانوں کی شرارت بھی ہو سکتی ہے, اس میں دوستوں کے ساتھ کھیلنے جائے گا ان کی کوئی شرارت ہو سکتی ہے, جنات کی شرارت ہو سکتی ہے. ٹوائلٹ میں چونکہ جنات رہتے ہیں, بچوں کو طہارت کا اہتمام کروانا چاہیے, دعا پڑھوا کر جو سو ٹوائلٹ کے اندر بھجانا چاہیے, لیفٹ پیر ڈال کر ٹوائلٹ میں بھجوانا چاہیے, رائٹ پیر نکال کر ٹوائلٹ سے باہر آنا چاہیے, اذکار پڑھنا چاہیے. اب چھوٹے بچے جو بھی اذکار نہیں نظر سے اللہ لیتا ہوں, یعنی بچوں کو دیکھ کر کتنا اچھا بچہ ہے, کتنا پیارا بچہ ہے, نظر لگ جا رہی, ایسا بول دے رہے ہیں, نظر لگا دے رہی, یہ پڑھنا چاہیے. یہ اگر نہیں آ رہا کم سے کم تو اللہ اتنا تو کہیے ماشاء اللہ
تمہاری بچی بہت اچھی ہے، طریقے سے برکت اور خیر کی دعائیں کرنی چاہیے. اس لیے کہ یہ کہہ دینا اتنا اچھا ہے، مطلب ان کے گھر میں اگر اسی گھر میں اگر بچہ کچھ کم کلر کا پیدا ہوا تو ظاہر بات ہے سامنے والے کو دیکھ کر کے اتنا فیئر کلر ہے، نظر لگنے کے اندیشے ان کے. تو لہذا ان اعمال کو پڑھنا چاہیے. یہ جب وہ دعا ہے جب آپ دوسرے کے لیے پڑھ رہے ہیں، چھوٹے بچوں کے لیے پڑھ رہے ہیں جو بھی پڑھ نہیں سکتے. لیکن اگر خود اگر بچہ پڑھ سکتا ہے تو اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر ما خلق 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ شام، اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ شام. صبح یعنی فجر کے بعد، شام یعنی عصر کے بعد سے مغرب تک کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں. سمجھدار بچے کو دیکھ کر کیا دعا پڑھیں. بچے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، پڑھائی میں انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، کھیلنے کودنے میں انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں. ماں باپ اور بڑے اگر کچھ بات کہتے ہیں تو بات کو سمجھنے میں وہ لوگ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں. تو ان کا وہ جو انٹیلیجنس ہم دیکھتے ہیں، دیکھ کر کتنا تیز ہے بچہ، کتنا فاسٹ دیکھ رہا ہے بچہ، ایسا نہیں. یہ پڑھیے اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما. یعنی انسان چالاک دکھتا، انٹیلیجنٹ دکھتا، بعد میں اس کو ڈرگز والے بھی کیچ کر لیتے، انٹیلیجنٹ رہا. لڑائی جھگڑا غنڈے وغیرہ بھی کیچ کر لے سکتے اس کو، جھگڑے فساد کرنے والے بھی کیچ کر لے سکتے، چور بھی کیچ کر لے سکتا، وہ جو سو شراب کی عادتوں میں پڑ سکتا. انٹیلیجنٹ بچہ ہے، لوگ بولیں گے بھائی کہیں بھی جو سو مائل ہو سکتا اس کے انٹیلیجنس کی وجہ سے. تو اس کا انٹیلیجنس شرارتوں میں نہ ہو، اس کا انٹیلیجنس کا استعمال جو سو برے کاموں میں نہ ہو، بلکہ کس میں ہو. یہ دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اتنا انٹیلیجنٹ یہ بچہ ہے، اتنی وہ ہے، اگر یہ بچہ دین سیکھے تو قوم کے لیے فائدہ ہوگا، دین کی صحیح رہنمائی کر سکے گا. اللہم فقہہ فی الدین، اللہ تجھے دین کی سمجھ عطا فرما. دین کی سمجھ سے مراد قرآن کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا ویسے سمجھنا، ویسے عمل کرنا، ویسے پہنچانا. حدیث کو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے انٹینشن کے ساتھ سمجھایا، عمل کیا، ویسے سمجھنا، ویسے عمل کرنا اور ویسے لوگوں کے سامنے پیش کرنا. یہ الحمدللہ بنیادی باتیں جو سو ہونی چاہیے. اگلا ٹاپک ہے، جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی تعریف کرے تو کیا کہے. جب تم میں سے کوئی شخص کسی دوسرے کی تعریف کرنا ہی چاہتا ہو تو یوں کہے میں فلاں کے متعلق کہ وہ اچھا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا حساب لینے والا ہے. میں کسی کو اللہ کے ہاں پاک قرار نہیں دیتا، میں فلاں کو ایسا ایسا گمان کرتا ہوں، بشرط یہ کہ وہ اسے اچھی طرح جانتا ہو. کسی کی تعریف کرنا ہے تو بھائی میرے ساتھ ایسا تجربہ، اس حساب سے مجھے ایسا محسوس ہو رہا کہ وہ آدمی بہت اچھا ہے، یہ میرا گمان ہے. اللہ تعالیٰ اس کا خیر کا معاملہ کرے، برکت کا معاملہ کرے، اچھائی کا معاملہ. کسی کے ساتھ آپ تعریف کر رہے ہیں اور جب کوئی اپنے سامنے اگر آپ کی تعریف کر دے تو ظاہر بات ہے انسان ایک اگر تعریف بھی کرتا ہے، اگر برائی بھی کرتا ہے، صرف ظاہر چیزوں کو دیکھ کر کرتا ہے، انٹرنل آپ کی نیت کیا نہیں جانتا. تو تعریف کے معاملے میں اگر کوئی آپ کے منہ پر تعریف کر دے، آپ کے سامنے تعریف کر دے، تو آپ کبر کے درجے پہ نہ جائیں یا جو سو گمراہی کے درجے پہ نہ جائیں، انانیت کے میں ایسا جو سو معاملہ نہ ہے. دعا یہ سکھائی گئی ہے، اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون واغفر لی ما لا یعلمون واجعلنی خیرا مما یظنون. اے اللہ، توحید ہر دعا دیکھیے آپ، اللہم، اللہ نظر بد سے بچانے والا اللہ، شیطان کے شر سے بچانے والا اللہ. جتنی بھی دعائیں آج پڑھے اس میں اللہ، ہر معاملے میں اللہ سے رشتے کو مضبوط کرنے کے کام کو توحید کہا جاتا ہے. اے اللہ جو یہ کہہ رہے ہیں اس وجہ سے تو میرا مواخذہ نہ کر. یعنی میرے اندر کتنی کمزوریاں ہیں، اعمال کی، علم کی، اخلاقی بگاڑ کتنا ہے، یہ لوگ نہیں جانتے. اللہ مجھے علم ہے اور حقیقی علم یقیناً تجھے ہے، میں بھی میری کئی غلطیوں کو غلط نہ سمجھوں لیکن تجھے علم ہے. بس جس چیز کو اچھا سمجھ رہے ہیں اور میرے اندر جو برائیاں ہیں ان برائیوں پر میری پکڑ نہ کر. اور یہ جو تعریف کر رہے ہیں یا ربی میری پکڑ نہ کر، مطلب یہ بھی میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ یہ لوگ میری ایسی تعریف کرنا، میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ میرے منہ پہ تعریف کی جائے اور میں انانیت میں چلے جاؤں. میری پکڑ مت کر یا ربی، یہ لوگ یہ ان کے الفاظ ہے، یہ میں نہیں چاہ رہا ہوں. یہ بھی معنی مراد ہے. وَغْفِرْ لِي مَا لَا يَعْلَمُونَ،
वजअलनी खैरम मिम्मा यज़ुन्नून, تو میرا مواخذہ نہ کرنا، پکڑ نہ کرنا، اور جو یہ نہیں جانتے وہ میرے لیے معاف فرما دے، اور جو یہ گمان کرتے ہیں تو مجھے اس سے بہتر بنا دے۔ یعنی میرے بارے میں کچھ میرے گناہ جو ہیں وہ لوگ یہ نہیں جانتے، لیکن تعریف کر دے رہے ہیں، وہ جو گناہ یہ نہیں جانتے تو جانتا ہے، میرے ان گناہوں کو جو یہ نہیں جانتے مجھے معاف کر دے، ان کو مٹا دے، نیکیاں دے، عطا کر دے، اور پھر یہ اور جو یہ گمان کرتے ہیں تو مجھے اس سے بہتر بنا دے۔ اور وہ لوگ مجھے اچھا سمجھ رہے ہیں، جتنا اچھا مجھے سمجھ رہے ہیں اس سے بہتر مجھے بنا دے۔ مطلب نیکی میں جتنا ہو سکے آگے بڑھنا ہے انسان کو، اور گناہوں سے جتنا دور ہو سکے دور بھاگنا ہے انسان کو۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم باعد بینی و بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثنا جب پڑھتے تھے نماز میں یہ بھی پڑھتے تھے، اللہ مجھے میرے گناہوں کو اتنا دور کر دے میرے گناہوں سے جیسے کہ مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے۔ بین المشرق والمغرب، کتنا ہے سینٹنس چھوٹا، معنی کتنا وسیع ہے، کون پہنچ سکتا مشرق اور مغرب کو؟ تو یہ انٹینشن سبحان اللہ بتایا جا رہا کہ اتنا فاصلہ ہو جائے کہ کبھی پلٹ کر نہ جاؤں گناہوں کی طرف۔ زمانہ بلائے، ٹی وی بلائے، عورتیں بلائیں، بچے بلائے، گھر والے بلائیں، بیوی بلائے، والدین بلائے، رشتہ دار بلائے، دوست احباب بلائے، کوئی بلائے، میں دور ہو جاؤں گناہوں سے، اتنا فاصلہ کر دے۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ نیکسٹ سبجیکٹ ہے مغفرت کی دعا دینے والے کو کیا کہا جائے؟ کوئی شخص اگر ہم سے یہ کہے غفر اللہ لک، کہ اللہ تجھے معاف کر دے، کوئی غلطی دیکھ کر بھی یہاں درس یہ دیا جا رہا ہے بنیادی طور پر کہ کسی سے ہو جاتا کبھی جو سو کوئی ہمارے حق میں جو سو غلطی کر دیا، حق کھا گیا، چھین کر کھا گیا، دھوکہ دے دیا، آپ اس کے حق میں دعا کر رہے ہیں غفر اللہ لک، اللہ تجھے معاف کر دے، مطلب سامنے والا بھی احساس کر لیا کہ بھائی میں غلطی ہو گئی، آپ بھی معاف کر دیجئے، اللہ بھی مجھے معاف کر دے، وہ اللہ سے دعا کرے تو آپ کے لیے بھی ضروری ہے کیا؟ غفر اللہ لک، اللہ تجھے بخش دے میرے بھائی، معاف کر دے، تیری اس غلطی کو اللہ تعالیٰ مٹا دے۔ تو جو ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر رہا ہو اس کو کیا کہیں گے؟ وَلَک، تجھے بھی اللہ معاف کر دے، اس لیے کہ سامنے والے کے حق میں جس نے آپ غلطی کی ہے وہ آدمی دودھ سے دھلے ہوا تھوڑی ہے، کل بنی آدم خطاؤن، آدم خطا رہے، کوئی معصوم نہیں ہے۔ فرشتوں میں صفت ہوتی کہ فرشتے نافرمانی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی، انسان کل بنی آدم خطاؤن، اور انبیاء اکرام معصوم ہیں، انبیاء اکرام سے کبائر نہیں ہوتے، انبیاء اکرام اخلاق میں اعلیٰ ترین ہوتے، معصوم ہوتے ہیں انبیاء اکرام۔ اس کے باوجود انبیاء اکرام کو کہا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فسبح بحمد ربک واستغفر، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، واستغفر، توبہ بھی کریے، استغفار کریے اللہ تعالیٰ سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں استغفر اللہ واتوب الیہ 100 ٹائمز پڑھتے تھے، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ محبت کا اظہار کرنے والے کے لیے دعا، اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کا اظہار کرے، یا وہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا گلاب کا پھول، پیلا پھول فرینڈشپ کا، اور ریڈ پھول، ویسی محبت بھی کسی سے اگر ممکن ہے، حدیث ہے ابن ماجہ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو چاہنے والوں کے لیے شادی سے بہتر کوئی دوسرا راستہ نہیں، کسی سے اگر چاہت ہوئی ہے، پسند آئے، نکاح کر لینا، گھر والوں کو پروپوزل بھیج کے۔ اب یہ محبت کسی دوسرے مسلمان سے ہے، یعنی کوئی علم والے ہیں، مجھے اگر کسی عالم صاحب بہت اچھے لگتے ہیں، سبحان اللہ محبت ہے ان سے، اچھا دکھتا ان کی محفل میں بیٹھنا، دین کی بات سیکھنا، ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا اچھا دکھتا، تو جو شخص دعا کرے کہ انی احبک فی اللہ، انہیں دعا کیسے، میں تم سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، لڑکیوں سے بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب ضروری نہیں ہے کہ جو سو کسی جو سو خاتون کا یوٹیوب پہ آپ بیان سن رہے ہیں اور ان کو بھیج رہے ہیں انی احبک فی اللہ، وہ ضرورت نہیں ہے، فتنے کا اندیشہ ہے۔ انی احبک فی اللہ، مجھے تم سے اللہ کے لیے محبت ہے،
اللہ کے لیے مطلب وہ دینی جذبہ ہے، وہ دین کی بنا پہ تم سے محبت، انی احبک فی اللہ. تو کوئی ہم سے یہ دعا کرے تو ہم اسے کیا دعا دیں؟ احبک الذی احببتنی لہ، وہ ہستی اللہ تم سے محبت کرے جس کی خاطر تم اس سے محبت کرتے ہو. کیا دعا ہے یہ؟ ہم جیسے جاہلوں کو نہیں آ سکتے الفاظ. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے امت کو تحفہ دیا ہے. کون سی بات چھوٹی بتائیے اسلام میں؟ کون سی بات چھوٹی بھی؟ گریٹنگز، ملنا، ملاقات، کس موقعوں پہ؟ سبحان اللہ العظیم و بحمدی. حسن سلوک کرنے والے کے لیے دعا. کوئی اگر آپ کے ساتھ اچھا کرے، آپ کو گاڑی پہ لفٹ دے دیے، آپ کو کچھ پیسوں کی ضرورت تھی قرض دیے، آپ کو دعوت دی، آپ کو کھانا کھلائے، آپ کی مدد کرے، جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اس حدیث کو ضعیف کہا علماء کرام نے سنن ترمذی کی، لیکن دعا کی نیت سے، سامنے والے کا شکر ادا کرنے کی نیت سے جو دیگر احادیث ہیں اس سے یہ استدلال یاد رہ سکتا ہے. جزاک اللہ خیر دعا کہہ سکتے ہیں. برکت کی دعا دینے والے کو کیا کہا جائے؟ بارک اللہ فیک، اللہ تجھ میں برکت دے. کہنے والے کو کیا کہا جائے؟ کسی میں بھی ہم اچھا ہی دیکھیں، پیسے والے ہیں، کپڑے اچھے ہیں، بات کرنے کا انداز ہے، بیوی بچے ہیں، گھر ذاتی ہیں، اچھا ہی دیکھیں تو کیا کریں؟ بارک اللہ فیک، اللہ تعالیٰ تمہارے ان تمام نعمتوں میں برکت عطا کرے. اور جس کو دعا دیجیے وہ کیا کہے گا؟ وفیک بارک اللہ، اور اللہ تعالیٰ تجھے بھی برکت کرے، جو تیرے عبادت میں خوب برکت ہو جائے. یہ دعاؤں سے ظاہری بات یہ آ رہی ہے، حسد، بغض، کینہ، کپٹ، دوسرے مسلمانوں کو کمزور سمجھنا، سب نکال کے پھینک دیا گیا ہے. صرف کیا رشتہ دکھ رہا ہے ان دعاؤں سے؟ ایمان کا رشتہ، دین کے رشتے کی اہمیت، ایمان کے رشتے کی اہمیت، مسلمان کی اہمیت. اللہ کے خاطر اپنے دل میں دوسروں کے لیے بغض، کینہ، کپٹ نہ رکھیں. یہ بنیادی پیغام ان دعاؤں کے ذریعے دیا جا رہا. مال و دولت خرچ کرنے والے کے لیے دعا. کوئی مسلمانوں کے خیر کے لیے، اچھائی کے لیے، بیواؤں کے لیے، غریبوں کو تعلیم و تربیت دینے کے لیے جہاں پیسے کی ضرورت ہے پیسہ خرچ کرتا ہے، مساجد بنانے، مدارس کے لیے، اسے یہ دعا دی جائے: بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، اللہ تعالیٰ تیرے اہل یعنی بیوی بچوں، جو گھر والے ہیں، ماں باپ، اللہ تعالیٰ تیرے اہل و عیال اور مال و دولت میں برکت عطا فرمائے. بارک اللہ لک فی اہلک و مالک. سبحان اللہ. کفارہ مجلس کی دعا. مجلس یعنی جب ایک محفل بیٹھتی ہے، جب دینی درس ہو یا گھر کے دیوان خانے میں لوگ محفل میں بیٹھتے ہوں، 4 لوگ گروپ بنا کر بیٹھتے ہیں، ڈسکشن ہوتا ہے. جب وہ محفل ختم ہوتی ہے، وہ محفل میں ظاہر بات ہے پورے 100% نیکی والی بات نہیں ہوگی، کچھ غلطی بھی ہوئی ہوگی، نیکی بات کہنے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، یا کچھ چھچورے بنے کی بات بھی ہو گئی ہوگی. تو محفل ختم کرنے سے پہلے ہر آدمی یہ دعا پڑھے: سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اے اللہ تو اپنی تعریف ساتھ پاک ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اے اللہ اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے، ذات اور صفات سب پاک ہے اللہ تعالیٰ تیری، اور پاک ہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، یعنی عبادت کے لائق کوئی نہیں، اسی لیے تعریف بھی تیری ہے. تیرے سوا کسی کی ایسی تعریف اور شکر گزاری نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ کی جب ہوتی ہے اللہ کو رب سمجھ کے ہوتی ہے. انسانوں کو جب آپ تھینک یو کہتے ہیں، شکریہ کہتے ہیں، تو رب سمجھ کر نہیں، رب کے بندے سمجھ کر کہتے ہیں. اور رب کی تعلیم ہے کہ انسانوں کا شکر ادا کرو، کیونکہ اللہ کی توفیق اور ہدایت سے انہوں نے تمہارے ساتھ اچھا کیا ہے. میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں اور تیری طرف توبہ کرتا ہوں. یعنی اس محفل میں کچھ بھی ہم سے غلطی ہوئی ہو یا ربی، اس غلطی اسکرین پر جو سوال آیا ہے کہ یہ دعا وضو کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. وضو کے بعد کچھ الگ ہے دعا،
اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. وضو کے بعد یہ دعا پڑھی جائے گی. اگر ماں باپ بھی اولاد کا حق نہیں دیے تو ماں باپ کو بھی نصیحت کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حق آپ دینا ہے وہ حق دیں. ماں باپ کیا حق ادا کریں گے؟ سوائے تحفے کے اور کوئی چیز نہیں ہو سکتا. اگر ماں باپ کے پاس اگر 1,00,000 روپے ہیں، 2 بچے ہیں، 50-50 ہزار دے دیں، یا وہ لوگ کچھ رکھ لے کہ اگر جس بچے کو جتنا دے رہے ہیں، ایک بچے کو جتنا دی دوسرے کو بھی اتنا دینا. تحفے کے علاوہ ماں باپ کیا حق ادا کریں گے؟ کھانا دے رہے ہیں، پانی دے رہے ہیں، پالے پوسے بڑا کرے، اور کیا حق کی امید رکھنے والدین سے وہ بھی ظاہر کریے آپ، کیونکہ ماں باپ کے حق کے اوپر کیا بات کریں گے ہم. کسی کی ماں والدہ کا انتقال ہوا ہے تو میں ان کے لیے سنت کے مطابق کیا ایصال ثواب کروں؟ آپ ان کی طرف سے کسی غریب کو پیسے دے سکتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ والدہ ہی کو اس کا اجر ملے. کسی کو کھانا دے سکتے ہیں، کسی کو راشن دے سکتے ہیں، مسجد کو تعمیر کر سکتے ہیں ان کی طرف سے، کسی کو کپڑا دے سکتے ہیں ان کی طرف سے، جانور کو ذبح کر سکتے ہیں صدقہ کرنے کی نیت سے اور ان کو اجر و ثواب ملنے کی نیت سے، اور بھی کئی سارے کام الحمدللہ جو کر سکتے ہیں. تو آج کی اس کلاس کو یہیں پر ختم کیا جاتا ہے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا.